بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم بچوں، ہم نے سبق کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ روزانہ 5 وقت کی جو اذان ہوتی ہے کیا کہتا ہے مؤذن؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ بھلائی کی طرف آؤ، یعنی نماز ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج میں آپ کو یہی سبق پڑھا رہی ہوں، نماز۔ بیٹا نماز اللہ کی بندگی کا ایک اہم ذریعہ ہے اور مسلمانوں کی ایک بہترین عبادت ہے جو ہر مسلمان پر دن بھر میں 5 وقت فرض ہے اور ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرما دیا کہ ہم نے تمام جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی ہماری پیدائش کا مقصد، ہماری تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے۔ تو نماز کے ذریعے دراصل ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور اس عبادت کے ذریعے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میرے معبود ہم تیرے عاجز بندے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، اب نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کس کے ذریعے کہ قرآن اس کی کیا اہمیت بتاتا ہے اور احادیث میں اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں کیا حکم آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو نماز کی اہمیت اور فضیلت بتاتی ہوں۔ جی بیٹا، میں آپ کو کیا بتا رہی ہوں؟ نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپنے اس الہامی کتاب قرآن پاک کی، قرآن کیسے بتا رہا ہے اس نماز کی اہمیت اور فضیلت کو۔ بیٹا نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ہم مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں۔ نماز صرف پڑھیں نہیں کہ پڑھیں اور چھوڑ دیں، کچھ وقت ہی پڑھیں کچھ وقت ہی چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ نماز کو ہمیشہ پڑھنی ہے اور مسلسل۔ ٹھیک ہے، نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار نماز کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ قرآن میں نماز کے بارے میں تقریباً 700 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ہم مسلمانوں کو کہ ہم نماز ادا کریں، نماز کو پڑھیں۔ بیٹا کیونکہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کا انجام اچھا ہے، لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ دنیا میں تو ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کی وعید دی ہے، یعنی کہ ان کو بتایا ہے کہ جو تم دنیا میں نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو تمہیں کتنی سزا ملے گی۔ قرآن میں سورہ روم میں ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا، یعنی اللہ کے اس فرمان کے مطابق نماز چھوڑنے والا دراصل کفر و شرک کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی بندگی سے دور ہو جاتا ہے۔ تو نماز قرآن میں بار بار اس کا حکم آیا ہے، تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم نماز کو قائم کریں۔ اب آتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت و فضیلت کو کس طرح سے بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بیٹا اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نماز کو نہیں چھوڑا، ہر حال میں نماز کو ادا کیا، چاہے وہ صحت میں ہو، چاہے وہ بیمار میں ہو، چاہے وہ امن کی حالت میں ہو یا جنگ کی حالت میں، یعنی نماز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ہمیشہ ادا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو نماز انتہائی فضیلت والی عبادت ہے جس کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ اب آتے ہیں نماز میں کچھ شرائط ہیں، یعنی جب ہم اللہ کی اتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں تو اس
عبادت کو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہوگا، اس کے لیے کچھ شرائط ہوں گے. تو نماز کی شرائط کیا ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم بیان کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نماز کی شرائط کیا ہیں. جی بیٹا، اب میں آپ کو بتا رہی ہوں نماز کی شرائط. وہ کون سی شرائط ہیں جن کے مطابق ہمیں نماز کو ادا کرنا ہے. اچھا، یہ شرائط نماز سے پہلے کی ہیں کہ ہم ان شرائط کا خیال رکھ کر اپنی نماز کو شروع کریں، کیونکہ اگر ہم نے ان شرائط کا خیال نہیں رکھا نا بیٹا تو ہماری نماز درست نہیں ہوگی. سب سے پہلی چیز طہارت. کیا مطلب ہے طہارت کا؟ طہارت کا مطلب ہے پاکیزگی. آپ کو پتا ہے اسلام پاکیزہ دین ہے جو ہمیں پاکیزگی کا حکم دیتا ہے. تو نماز کی شرائط میں جو سب سے پہلی اور اہم چیز ہے وہ ہے آپ کے جسم، آپ کے لباس اور اس جگہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پاک و صاف ہونا. سمجھ میں آ رہی بات؟ نمبر 2، ستر عورت. یعنی شرعی احکام کے مطابق ہمیں اپنے جسم کا جتنا حصہ ڈھکنا ہے، ڈھکنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو ڈھکنا. مثال کے طور پر جیسے کہ عورت کو حکم ہے کہ اس کے ٹخنے کھلے نہیں رہیں گے بلکہ ان کو ڈھانک کے رکھنا ہے. اسی طرح مردوں کے بارے میں حکم ہے کہ مردوں کے ٹخنے کھلے رکھنے ہیں. صحیح ہے؟ یعنی اسلام نے ہمیں جو بتایا کہ ہم اپنے جسم کو کس طرح ڈھانپیں جب ہم نماز ادا کریں، اس کو ستر عورت کہا جاتا ہے. نماز کی شرائط میں تیسری شرط ہے وقت. یعنی نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا. ٹھیک ہے، نماز کے اوقات مقرر ہیں کہ ہمیں 5 نمازیں کس کس وقت پر ادا کرنی ہیں. ہم نماز کو اس کے مقررہ اوقات میں ہی ادا کریں، اور اگر ہم بہت ڈیلے کر دیں گے، بہت دیر کر دیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ ہماری نماز قضا ہو جائے گی. اچھا، چوتھا استقبال قبلہ. ہم جانتے ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب ہر جگہ موجود ہے، لیکن نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جب ہم نماز ادا کریں تو ہمارا منہ قبلے کی طرف ہو، یعنی بیت اللہ کی طرف ہو. نمبر 5، نیت. جی، نیت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نماز شروع کر رہے ہیں تو ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم کس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کتنی نماز پڑھ رہے ہیں، آیا کہ ہم فرض ادا کر رہے ہیں، سنت ادا کر رہے ہیں یا ہم نفل ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی نماز ہم نے شروع کی تو ہم اس کی نیت کرتے ہیں. بیٹا یہ تمام وہ شرائط ہیں جن پر اگر ہم عمل کریں تو یقیناً ہماری نماز بہت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، کیونکہ جب ہم اتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں تو ان کے فرائض پر بھی، ان کے فرائض کو پورا جب ہم کریں گے تو ہماری نماز بہترین ہوگی. تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں نماز کے فرائض. جی بیٹا، اب میں آپ کو کیا بتا رہی ہوں؟ نماز کے فرائض جن کو ادا کرنا ضروری ہے، اور ان فرائض میں سے کوئی ایک فرض بھی چھوٹ جائے تو ہماری نماز نہیں ہوتی. جی، سب سے پہلے تکبیر تحریمہ. کیا مطلب ہوتا ہے تکبیر تحریمہ کا؟ کہ جب مسلمان اللہ اکبر کہہ کر اپنی نماز کو شروع کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے تکبیر تحریمہ. اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی کہ قیام. اور قیام میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قرات کرتے ہیں. قرات میں آپ کو پتا ہے نا، پہلے تعوذ پڑھتے ہیں، پھر تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور کوئی ایک سورت پڑھ لیتے ہیں. اور آپ بچے تو چھوٹی سورت پڑھتے ہوں گے نا. جی، اس کے بعد رکوع کرنا. رکوع کی حالت میں ہم تسبیحات پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہے، ہم اللہ کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں. اس کے بعد ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں اور سجدے کی بھی تسبیحات ہوتی ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ. اور یہ تسبیحات 3 دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 5 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہم جلسہ میں یعنی 2 سجدوں کے بیچ میں ہم اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو ٹھہراتے ہیں، ساکن کرتے ہیں. اس کے بعد ہم دوسرا سجدہ کرتے ہیں. اس کے بعد قضا کرتے ہیں یعنی کہ ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں. پڑھتے ہیں نا التحیات للہ الصلوات والطیبات. تو ہم نے قضا کیا، اور قضا کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو 7واں جو فریضہ ہے یا فرائض میں شامل ہے وہ ہے ہم سلام پھیرتے ہیں، پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف اور پھر الٹے ہاتھ کی طرف، اور اس طرح ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے. تو بیٹا یہ سمجھ لیں کہ ان تمام فرائض کو جب ہم بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں تو ہماری نماز مکمل ہوتی ہے. اور ان فرائض میں سے اگر ہم سے
کوئی ایک فرض بھی چھوٹ جائے تو ہماری نماز درست نہیں ہوتی. لہٰذا جب ہم نماز شروع کریں تو کیا کریں کہ ہم اپنی پوری توجہ اپنی نماز کی طرف لگائیں. ٹھیک ہے. اب ہم نے آپ کو بتا دیا کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، شرائط کیا ہیں. اب نماز کے کچھ فوائد میں آپ کو بتاتی ہوں. جی بیٹا، اب میں آپ کو بتا رہی ہوں نماز کے فوائد. نماز کے فوائد اتنی زیادہ ہیں کہ ہم انہیں گن نہیں سکتے. اگر میں آپ کو نماز کے فوائد بتانا شروع کروں نا تو میری ویڈیو تو ختم ہی نہیں ہو. لیکن آپ بچوں کے لیے ہم اس فوائد کو مختصر بیان کر رہی ہوں کہ نماز کے انفرادی فوائد بھی ہیں اور اجتماعی فوائد بھی ہیں. انفرادی کا مطلب ایک نماز جیسی عبادت ایک شخص کو کیا فائدہ دیتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نماز کے فوائد میں قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے برے کاموں سے. یعنی نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ نماز ہم سب کو برے کاموں سے بچاتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے. کیونکہ جب نماز پڑھنے والا یہ سوچ لیتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کی رضا کے لیے نماز ادا کر رہا ہوں، تو آہستہ آہستہ وہ ان تمام برائیوں سے بچتا چلا جاتا ہے. جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، بری باتیں کرنا ہے، لڑائی جھگڑا کرنا ہے. تو نماز کی برکت سے یہ عادتیں ہم مسلمانوں سے آہستہ آہستہ چھوٹ جاتی ہیں. پھر نماز سے کیا ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نماز کے لیے نماز کی شرائط میں سے طہارت ہے، جس میں ہم اپنے جسم کو پاک و صاف رکھتے ہیں. تو جب ایک مسلمان پاک و صاف رہتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کو عادت ہو جاتی ہے پاک و صاف رہنے کی، جس کی وجہ سے وہ صحت مند رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر نماز سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم پابندی وقت، یعنی ہمیں وقت کی پابندی کی عادت ہو جاتی ہے. ہم اپنے کام کو ہم اپنے نماز کو جیسے کہ ادا کرتے ہیں پابندی کے ساتھ، اس طرح ہم دوسرے کاموں کو بھی پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. ہمیں اپنے فرائض کی ادائیگی سکھاتی ہے. اجتماعی طور پر دیکھ لیں تو نماز آپس میں محبت پیدا کرتی ہے، لوگوں کے درمیان اخوت پیدا کرتی ہے، مساوات پیدا کرتی ہے، ایک معاشرے میں بہتری لاتی ہے. یعنی نماز ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اس کے بہت زیادہ ہم مسلمانوں کو فوائد حاصل ہوتے ہیں. نماز کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کرے گا. اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں بے شک وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، انہیں سزا دے گا. تو ہم مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، ہم اپنے نمازوں کو صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ادا کریں، اور کبھی نماز اگر ہم سے چھوٹ جائے تو فوراً اس کی قضا پڑھ لیں اور ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین نماز ادا کرنے کی توفیق دے. ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو یقیناً میرا یہ تمام لیسن سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر مختصراً میں اپنی تمام بات کو سمیٹتے ہوئے چند لفظوں میں تمام سبق کا احاطہ کرتی ہوں. مختصراً آپ کو بتاتی ہوں کہ نماز مسلمانوں کی بہترین عبادت ہے. ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی بندگی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار نماز کو ادا کرنے کا حکم دے رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز کی بے انتہا اہمیت و فضیلت ہے. نماز کے کچھ شرائط ہیں جن پر عمل کرنا بے انتہا ضروری ہے، اور نماز کے 7 فرائض ہیں جن پر ہم نے عمل کیا تو یقیناً ہم ایک بہت اچھی نماز پڑھ لیں گے. نماز کے فوائد سب سے زیادہ یہ ہیں کہ وہ نماز ہمیں برائیوں سے روکتی ہے، ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور انشاءاللہ ہمیں آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. ٹھیک ہے بچوں، آپ کو یقیناً یہ تمام باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. اس کے سوالات و جوابات آپ تمام کریں گے جو میں آپ کو PDF کے ذریعے بھیجوں گی. ٹھیک ہے. اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نمازوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.